بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 85۔ شروط صحت القیاس خمسۃ۔ قیاس 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 کس کو بولتے بھائی؟ غیر منصوص علیہ مسئلے کو علت جامعہ کی وجہ سے منصوص علیہ مسئلے پر قیاس کر کے اس کا حکم اس پر لگانا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جیسا چاہے ویسا نہیں لگا سکتے، اس کی بھی کچھ شرائط رہتے ہیں۔ جیسا چاہے ویسا نہیں لگا سکتے، اس کی بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں، ان میں سے شرطیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ دیکھیے 5 شرطیں ہیں، اللہ کرے آج ہم پوری پڑھ لیں۔ شروط صحت القیاس خمسۃ، قیاس کی صحیح ہونے کی شرطیں 5 ہیں۔ احدھا، اس میں سے ایک، اللہ یکون فی مقابلۃ النص، کہ وہ نص کے مقابلے میں نہ ہو۔ یعنی آپ قیاس کر رہے ہیں، نص کے مقابلے میں کر رہے ہیں، نص سے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ کو قیاس کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ والثانی اللہ تضمن تغییر حکم من احکام النص، کہ وہ شامل نہ ہو نص کے احکام میں سے کسی حکم کی تبدیلی کو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اگر ایسا قیاس کریں گے کہ اس قیاس کرنے کی وجہ سے احکامات نص میں سے کسی حکم میں تبدیلی کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ تبدیلی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ احکام نص میں سے کسی حکم میں تبدیلی لازم نہ آئے۔ کیا بولنا؟ کسی حکم میں تبدیلی لازم نہ آئے۔ والثالث اللہ یکون المعدى حکما لا يعقل معناه، یہ بہت زیادہ آتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نہ ہو معدہ۔ معدہ کا مطلب مقیس، جس کو قیاس کیا گیا، جس کو قیاس کیا گیا۔ معدہ کا لفظی ترجمہ ہے آگے بڑھایا ہوا۔ حکم کو جہاں آگے بڑھایا جاتا ہے اس کو معدہ بولتے ہیں۔ معدہ ایسا نہ ہو کہ جس کے معنی عقل میں نہ آتے ہوں۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ جس کو حکم آگے بڑھایا جاتا ہے، جس حکم کو آگے بڑھایا جاتا ہے، یعنی اصل سے مقیس علیہ سے جس پر قیاس کیا جاتا ہے اس سے اس حکم کو کیا کرتے ہیں؟ آپ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو وہ آگے بڑھایا جانے والا حکم ایسا نہ ہو کہ جو ہماری عقل میں نہ آئے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی حکم ایسا ہے جس کو ہم اپنی عقل سے سمجھ نہیں سک رہے تو پھر اس حکم کو جو ہے کسی اور پر قیاس نہیں کر سکتے، وہ حکم اپنے مورد پر ہی باقی رہے گا، وہ حکم نہیں باقی رہے گا، اس کو آگے ہم نہیں بڑھا سکتے۔ مثال سمجھ میں آ جاتی بات۔ والرابع ان یقع تعلیل لحکم شرعی لا لامر لغوی، چوتھی شرط یہ ہے کہ جو تعلیل ہے یعنی علت جامعہ، دلیل جو دونوں جگہ پر پائی جا رہی ہے، وہ حکم شرعی سے ہونا، لغوی دلیل نہیں ہونا۔ وہ دلیل کیسی ہونا چاہیے؟ یہ ہونا لغوی امر کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ والخامس اللہ یکون الفرع منصوصا علیہ، اور 5ویں شرط جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو۔ فرع کا مطلب ہے کہ مقیس جس کو قیاس کیا جا رہا ہے، پہلے سے اس کا مسئلہ موجود ہے، پہلے سے اس کا مسئلہ موجود ہے، وہ موجود ہے، مسئلے کو چھوڑ دے کے دوسرے مسائل پر قیاس کرنا شروع کر رہا ہے، دوسرے مسائل پر شروع کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ بھی غلط ہے۔ تو ان 5 شرائط کے ساتھ قیاس صحیح ہے۔ اگر ان 5 شرطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط اگر چھوٹ جائے گی تو قیاس غلط ہو جائے گا۔ اب تفصیلات آ رہی ہے۔ ومثال القیاس فی مقابلۃ النص، قیاس کی مثال جو نص کے مقابلے میں ہے وہ یہ ہے۔ فیما حکیہ ان الحسن بن زیاد، حسن ابن زیاد سے پوچھا گیا، سئل عن القہقہۃ، پوچھا گیا نماز میں قہقہہ کے بارے میں، فقال انتقضت الطہارۃ بہا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے طہارت ٹوٹ گئی، یعنی وضو ٹوٹ گیا۔ حسن بن زیاد سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں، کون ہے حسن بن زیاد؟ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے شاگرد ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے نماز میں قہقہہ لگانے کا کیا حکم ہے بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے طہارت ٹوٹ گئی، یعنی وضو ٹوٹ گیا۔ قال السائل، تو سائل نے پوچھا، یعنی سوال کرنے والے نے پھر سے کہا، لو قذف محصنۃ فی الصلاۃ، اگر کوئی آدمی نماز میں کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے کسی عورت کو بول رہا ہے انہیں بدکار ہے، ایک عورت کے بارے میں بول رہا انہیں بدکار ہے، نماز میں بول دیا، پاک دامن عورت پر تہمت لگایا، تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹا کیا نہیں ٹوٹا؟ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا، اس سے تو نماز ٹوٹی، وضو نہیں ٹوٹا۔ تو پوچھنے والا بول رہا کہ جو ہے پاک دامن عورت پر تہمت لگانا بڑا گناہ ہے کہ قہقہہ لگانا بڑا گناہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے نا بھائی، اس کے مقابلے میں تو نماز میں قہقہہ لگانا گناہ ہے لیکن اتنا بڑا تو نہیں ہے، تو اتنے بڑے گناہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اتنے چھوٹے گناہ سے وضو کیوں ٹوٹا؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ نص کے مقابلے میں قیاس کرنا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ آئی بات سمجھ؟ یہ غلط ہے۔ اگر تہمت لگایا کسی محسنہ پر نماز میں،
لا ينتقض به الوضو نہیں ٹوٹتا ہے اس سے وضو، نہیں ٹوٹتا ہے اس سے وضو، ما ان قذف المحصنۃ اعظم جنایۃ، باوجود ہے کہ پاک دامن پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اعظم جنایۃ تو بہت بڑا گناہ، فکیف ينتقض بالقہقہۃ وہی دونہ، تو کیسے ٹوٹے گا قہقہ لگانے سے حالانکہ وہ اس سے کم ہے، واو حالیہ، حالانکہ وہ اس سے کم ہے، دونوں تو اس سے کم ہے۔ آیا سمجھ میں طریقہ اس کا بولنے کا؟ تو اس کو بولتے ہیں نص کے مقابلے میں قیاس کرنا، وہاں نص موجود ہے، حدیث شریف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قہقہ لگایا جائے وضو کر کے آئے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو نص کے مقابلے میں کیا کر رہا؟ قیاس کر رہا، ارے اتنا بڑا گناہ سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹا، اتنے چھوٹے گناہ سے کیسے ٹوٹ رہا بھائی؟ ایسا فہذا قیاس فی مقابلۃ النص، اور یہ قیاس ہے نص کے مقابلے میں۔ نص کے مقابلے میں قیاس کیسا ہے وہ دیکھیے، نص کیا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں۔ وہ حدیث الاعرابی الذی فی عینسون، اس سے پہلے بھی آیا نا بھی، وہ ایک دیہاتی کی حدیث تھی جن کی آنکھوں میں جو ہے خرابی تھی، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، بیچارے آگے کیا ہو گیا، گڑھے میں گر گئے، تو بلا اختیار بعض لوگ کو ہنس دیے، بعض لوگ ذرا زور سے کھلکھلا کے ہنس دیے، تو آپ نے فرمایا نماز کے بعد زور میں جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وکذالک اذا قلنا، اسی طرح جب ہم کہتے ہیں جاز حج المرأۃ مع المحرم فیجوز مع الامینات، اسی طرح اگر ہم کہیں، کیا کہتے ہیں کہنے والے، کہ عورت کا حج جائز ہے محرم کے ساتھ، جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ تو ثابت ہے حدیث شریف میں، فیجوز مع الامینات، تو جائز ہوگا امینات عورتوں کے ساتھ بھی۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ محرم کے ساتھ حج کرنے پر قیاس کرتے ہیں امانت دار عورتوں کو کے حج کرنے کو، محرم کے ساتھ حج کرنے پر قیاس کرتے ہیں عورتوں کے حج کرنے کو۔ امانت دار عورتوں کے ساتھ حج کرنے کا مطلب معلوم ہے، عورتوں کا نیک عورتوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے، نیک عورتوں کا قافلہ جا رہا ہے، تو اس قافلے کے ساتھ ایک ایسی عورت جس کا محرم ساتھ میں نہ ہو جا سکتا ہے، جس کا محرم نہیں ہونا، محرم، جس کا محرم ساتھ میں نہ ہو، میں محرم ہو رہا تھا جب سے، ہاں وہ غلط ہے، محرم جس کا محرم ساتھ نہ ہو انہیں جا سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے؟ انہیں جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کس پر قیاس کرتے ہیں بھائی؟ محرم پر قیاس کرتے ہیں، امانت دار عورتوں کو اس پر قیاس کرتے ہیں، محرم پر۔ ہم کہتے ہیں یہ قیاس غلط ہے، کیونکہ نص کے مقابلے میں ہے۔ نص کیا ہے؟ نص یہ ہے کہ عورت اپنے محرم کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ نص کیا ہے؟ سفر پہ نہ جائے، بس اتنا ہے، سفر پر نہ جائے، تو اس نص کے مقابلے میں قیاس کر کے آپ بول رہے ہیں جو ہے امانت دار عورتیں رہے تو جا سکتی ہے، یہاں تک کہ حج کو بھی جا سکتی ہے، یہ بولنا کیا ہے؟ نص کے مقابلے میں قیاس۔ سمجھ میں آ گیا؟ کان ھذا قیاسا بمقابلۃ النص، یہ قیاس نص کے مقابلے میں، اور نص کیا ہے؟ وہ قول علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، لا یحل لامرأۃ، نہیں حلال ہے کسی عورت کے لیے، نہیں حلال ہے کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، جو اللہ پر کیا ناجائز ہے؟ ان تسافر فوق ثلاثة ایام ولیالی الا ومعها ابوها او زوجها او ذو رحم محرم منها، کہ وہ سفر کرے 3 دن سے اوپر، 3 دن سے اوپر کا سفر بولے تو سفر کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 دن کی ہے، جس کو کیا بولتے ہیں؟ مسافت سفر، کیا بولتے ہیں اس کو؟ اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا اونٹوں سے ہوتا تھا یا پیدل ہوتا تھا، تو وہ 3 دن کی مدت تک جانے کا جو فاصلہ تھا کلومیٹر کے حساب سے دیکھا گیا تو وہ آج کل جو ہے 80 کلومیٹر کے کچھ آس پاس بنتا ہے، سمجھ جائے گا، اس زمانے کے 3 دن کا، تو آج 80 کلومیٹر کے آس پاس بنتا ہے، اتنا سفر مراد ہے۔ ابھی اس حدیث میں کیا مراد ہے؟ 80 کلومیٹر کا سفر، اسی پر تمام احکامات مرتب ہے، عورت کا سفر کا بھی وہی ہے اور نماز کے قصر کا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ ہو اس کا باپ یا اس کا شوہر یا اس کا ذو رحم محرم، یعنی ایسا قریب رشتہ دار جس سے نکاح حرام ہے، ذو رحم محرم بولے تو ایسا رشتہ دار، رحم بولے تو رشتہ داری، ذو رحم بولے تو رشتہ دار، محرم بولے تو نکاح حرام۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے جو ہے مطلقاً یہ معلوم ہوا ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، تو آپ جو ہے محرم پر قیاس کر کے امانت دار عورتوں کے ساتھ حج کو جا سکتی ہے جو بول رہے ہیں وہ نص کے مقابلے میں قیاس ہے، کیا بولنا اس کو؟ تو نص کے مقابلے میں قیاس کرنا غلط ہے، اس کی 2 مثالیں آپ کو دی گئی ہیں، آگے دیکھیے۔ وہ مثال الثانی، اور دوسری کی مثال، وہ ما يتضمن تغییر حکم من احکام النص، اور وہ ہے کہ جو شامل کرے احکام نص میں سے کسی حکم کی تبدیلی کو، احکام نص میں سے تبدیلی کو شامل کرتا ہو، وہ قیاس بھی غلط ہے، وہ قیاس بھی غلط ہے۔ مثال دیتے ہیں،
کیا ہے مثال؟ ما یقال النیت شرط فی الوضوء، یہ نیت شرط ہے وضو میں، تیمم پر قیاس کرتے ہیں، تیمم پر قیاس کرتے ہیں۔ فإن هذا يوجب تغییر آیت الوضوء، اس لیے کہ یہ آیت وضو کی تبدیلی کو ثابت کرتا ہے۔ آیت وضو مطلق ہے، اس مطلق کو کیا بنا دے رہا ہے؟ مقید بنا دے رہا ہے اس قیاس کے ذریعے، اس قیاس کے ذریعے۔ قیاس کیا ہے؟ چونکہ تیمم میں نیت فرض ہے لہذا وضو میں بھی فرض ہے، بتا دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ اس سے آیت تیمم میں تبدیلی آ رہی، آیت تیمم مطلق تھا، اس مطلق کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاں آیت وضو، آیت تیمم میں آیت وضو کیا تھا؟ مطلق تھا، اس مطلق کو آپ کیا کر دے رہے ہیں؟ مقید کر دے رہے نیت کے ساتھ، حالانکہ اس میں نیت کا ذکر آیت وضو میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، من الاطلاق الى التقیید، مطلق سے مقید کی طرف۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، کہ جب ہم کہتے ہیں بیت اللہ کا طواف نماز ہے، بیت اللہ کا طواف نماز ہے، کیسے کہتے ہیں؟ خبر کے ذریعے، حدیث کے ذریعے۔ فَيَشْتَرِطُ لَهُ الطَّوَافُ، لہذا اس کے لیے طواف، اس کے لیے فَيَشْتَرِطُ لَهُ الطَّهَارَةُ، تو اس کے لیے طہارت کی شرط ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ طہارت کی شرط ہے۔ حدیث کے ذریعے طواف کو نماز قرار دیا گیا ہے تو طواف کے لیے بھی طہارت کو شرط قرار دیتے ہیں۔ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، اسی طرح عورت کا ستر بھی، جیسا کہ نماز میں كَانَ هَذَا قِيَاسًا يُوجِبُ تغییر نص من الاطلاق الى القید، یہ قیاس ایسا ہے جو بدل دیتا ہے طواف کے نص کو مطلق سے مقید کی طرف۔ طواف کی نص کیا قرآن مجید میں وَلْيَطَّوَّفُوا ہے، اتنے ہے، اس میں جو ہے آپ مطلق تھا اس کو مقید لگا دے رہے ہیں، کیا کر دے رہے ہیں؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْوُضُوءِ مع الطَّہَارَةِ، ایسے الفاظ کے ساتھ، یہ غلط ہے۔ بس باخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔